ایک اصول کی بات تو یہ ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ کہنے والے نے جب کوئی بات کہی تو بس اب یہ بات اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ متکلم نے جب کلام کیا تو کلام پورا ہوتے ہی اب یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا، اب یہ پبلک پراپرٹی ہو گیا، اب یہ لوگوں کی چیز ہو گیا۔ یہ بات ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ کہتے تھے کہ یہ زندگی بھر تمہیں کام آئے گی، اور کہتے تھے کہ اس بات پر عمل کرو گے تو سکھ چین پاؤ گے۔ فرماتے تھے کہ جب کہنے والے نے بات کہہ دی اور اس کی ملکیت سے نکل کے پبلک پراپرٹی ہو گئی، عوام تک پہنچ گئی، بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اس بات سے اختلاف اور اتفاق دلائل کی بنیاد پر کرو اور کہنے والے کو بھول جاؤ، کہنے والے پہ ریمارکس مت پاس کرنا، سکھ چین سے رہو۔ کہ اتنی بڑی زندگی کی حقیقت انہوں نے اس وقت سمجھائی جب حقیقت سمجھنے کا شعور نہیں تھا، اور اس کو سمجھائی جسے اب تک حقیقت سمجھنے کا شعور ہی نہیں آیا۔ فرمایا کلام سے اختلاف کرو، تمہارا حق ہے دلائل کی بنیاد پہ، لیکن متکلم کہنے والے پر ریمارکس پاس نہیں کرنے۔ بس یہ چیز ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی نے یہ کہا یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آدمی بجائے ایندھن تلاش کرنے کے کپڑے اتار کے جلائے اور روٹی پکانے لگے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرما دیتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجتے۔ تو رسول علیہ السلام وہ آتا ہے، رسالت کی تبلیغ کرتا ہے، نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آتے ہیں تاکہ عذاب ہو، ہم اس وقت تک نہیں بھیجتے عذاب کو جب تک رسول نہ بھیج لیں، تو رسول علامت ہوا عذاب کی، تو نہ آپ رسول بھیجیں نہ مخلوق کو عذاب ہو۔ تو انہوں نے کہا اس نظریے پر بحث کرو اور یہ ثابت کرو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر جب کہنے والے کو تم کہو گے نا کہ تم ملحد ہو، کافر ہو، زندیق ہو، اب لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کلام کی کاٹ کرنا دلائل سے اور متکلم پر ریمارکس پاس نہ کرنا، یہ حقیقی اختلاف اس طرح سے بنتا ہے، اور اس طرح سے اس کا جواب بھی بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ایمان اور کفر میں،
کہ مومن نے کلام کو سنا اور قبول کیا، اور کافر نے کلام کو سنا اور کہا کہ ابشر یہدوننا، یہ تو ایک عام آدمی ہے، کیا یہ زندگی میں میری رہنمائی کرے گا؟ یمشی فی الاسواق، اسے تو ہم نے کئی مرتبہ بازار میں دیکھا ہے۔ یاکل الطعام، ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر آخر اس کو کیوں ہم پہ برتری حاصل ہے؟ تو انہوں نے پیغام کی بجائے پیغام بر پر ریمارکس پاس کرنا شروع کر دی۔ معاملہ مذہب کا تھا نا بڑا نازک، تو اساتذہ کہتے تھے کہ کلام پہ بات کرو، گفتگو کرو، دلائل سے رد کرو، کلام کرنے والے پہ ریمارکس مت پاس کرنا۔ اگر وہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصی سطح پہ اتر کے تم خود جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے خاندانی اختلافات ختم ہو جائیں۔ بھائی کہتا ہے جائیداد کی تقسیم کر دیں والد کے انتقال کے بعد۔ اب یہ کہنا کہ بھائی تو شراب پیتا ہے، غلط بات ہے۔ جو بات کہتا ہے اس کی کاٹ کرو، بھائی کو بتاؤ کہ بھائی جائیداد اس وجہ سے نہیں تقسیم ہو سکتی، اس وجہ سے نہیں، والدہ بھی زندہ ہے، والدہ کا اختیار ہے، جائیداد والد صاحب کی ہے، ابھی تک ہمارے نام نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا، فلاں 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 فلاں، یہ باتیں تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چھوڑے اس کے، کیا یہ تو شراب پیتے، بھی شراب پینے کا تقسیم وراثت سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے جو لوگ زندگی میں اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ گمراہی کی طرف چل پڑتے۔